مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. معزز سامعین، فضا کے اندر کرونا کے حوالے سے کچھ افواہیں، کچھ باتیں گردش کر رہی ہیں. اس لیے ایسے موسم میں گفتگو کو طویل کرنا نہ قانونی اعتبار سے مناسب ہے، نہ اخلاقی اعتبار سے مناسب ہے، نہ جسمانی اعتبار سے مناسب ہے، نہ طبی اعتبار سے مناسب ہے. اس لیے میری گفتگو مختصر ترین ہوگی کئی حوالوں کے اعتبار سے. برادر ساجد مرحوم کے دوستوں کا ان کے جانے کے بعد اصال ثواب کی اس نشست کا انعقاد کرنا، یہ عمل قابل تعریف بھی ہے، قابل تقلید بھی ہے، قابل تحسین بھی ہے. لوگ یہاں زندہ لوگوں کا حق ادا نہیں کرتے، منتیں کرتے ہیں آگے پیچھے، اور مر جانے والے جن کے ساتھ کوئی مفاد بھی باقی نہیں رہتا، ان کے مرنے کے بعد ان کی جیسی ایک ایسی پاکیزہ اور خوبصورت سی مجلس کا انعقاد کرنا، یقیناً یہ ان کے دوستوں کی اعلیٰ ظرفی ہے. اس جذبے کو سراہتا بھی ہوں. اور یہ کوئی مر جانے والوں پہ احسان نہیں ہوتا. حدیث پاک میں آتا ہے، مدینہ منورہ میں ایک بنو سلمہ کا شخص اللہ کے محبوب کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کا آنے کے بعد مر جانے والوں کا زندہ رہنے والوں پہ کوئی حق ہے؟ جس طرح بیوی کا، بچوں کا، دوستوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، فقیروں کا، حتیٰ کہ درختوں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، حتیٰ کہ مرغیوں کا، جانوروں کا بھی حق ہے. تو کیا اسلام مر جانے والوں کے حق کچھ دیتا ہے زندہ رہنے والوں کو؟ یعنی زندہ رہنے والوں کی ڈیوٹیز میں کچھ شامل ہے؟ اگر ہم کسی کے حوالے سے یہ تعزیتی نشست کا انعقاد کرتے ہیں تو اس پہ احسان نہیں ہوتا، اپنے فرض سے سبق دوش ہوا کرتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ان پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں. شریعت جو زندہ رہنے والوں پہ مر جانے والوں کی ڈیوٹیز لگاتی ہے، فرائض لگاتی ہے، اگر کوئی آدمی اپنے فریضہ سے عہدہ برا ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے آپ کو مبارکباد دینی چاہیے کہ کل کلاں قیامت والے دن. حدیث پاک میں آتا ہے، ایک آدمی بیل پہ چڑھ کے جا رہا تھا. بیل کی مینوفیکچرنگ سواری کے لیے نہیں ہے، کھیتی باڑی کے لیے. بیل کی جو اصل تخلیق خالق نے کی وہ کھیتی باڑی کے لیے کی ہے، سواری کے لیے نہیں کی. ایک آدمی بیل پہ سواری کر کے جا رہا تھا تو بیل نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور اللہ نے اس کو زبان دی اور کہنے لگا، تو نے مجھے میری تخلیق سے ہٹ کے استعمال کیا، قیامت والے دن اس مس یوز کرنے پر میں اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ دائر کروں گا. بخاری کی روایت ہے. تو جب جانوروں کے حق دینے پڑیں گے، ایک نبی نے چیونٹیوں کی بستی کو جلا دیا. چیونٹیوں سے اس کو نقصان کوئی نہیں تھا، حدیث میں آتا ہے. تو اللہ نے نبی پہ وحی بھیجی کہ جن زیرو سے تمہیں نقصان کوئی نہیں تھا، تم نے ان کو کیوں جلایا؟ اب نبی کہاں ہے، چیونٹی کہاں ہے؟ دونوں میں فرق کوئی نہیں، نسبتوں کا، عہدوں کا، گریڈ کا، ڈیزینیشن کا. لیکن اسلام یہ بتلاتا ہے کہ جانوروں کے بھی حقوق موجود ہیں. نبی کو اس بات پہ سوال کیا گیا کہ کیا ان چیونٹیوں کی بستی سے آپ کی ذات کو، آپ کی جان کو کوئی نقصان تھا؟ کہ نہیں تھا. کہ پھر بلا وجہ ایک زیرو کو کیوں جلایا؟ تو جب یہ چھوٹے چھوٹے مائنر سے حق ادا کیے جائیں گے، حقوق العباد کی کچہری میں کوئی آدمی اپنے تہجد، تسبیح، تلاوت، اشراق، چاشت کی وجہ سے نہیں بچ سکے گا. ایک آدمی شب بیدار ہے، صائم بن نہار ہے، ہر سال عمرے کرتا ہے، ہر سال حج کرتا ہے، تسبیحات نکالتا ہے، روزانہ تلاوت کرتا ہے، یہ قابل صد تحسین نیکی ہیں. لیکن یہ نیکیاں حقوق العباد کی کچہری میں ایک رائی کے برابر بھی کام نہیں آ سکیں گی. کچھ لوگ اس خود فریبی پہ مارے جائیں گے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حقوق العباد کی پامالی کو حقوق اللہ سے ہم کور کر دیں گے. یہ بہت بڑی خود فریبی ہے. حقوق العباد ایک اپنی جگہ، حج اپنی جگہ، نماز اپنی جگہ، لیکن بیوہ کا، یتیم کا، مسکین کا، فقیر کا، مجبور کا، معذور کا، مقہور کا حق یہ اپنی جگہ ایگزسٹ کرتا ہے. اس حق کا کمپنسیشن تہجد، چاشت، اشراق، اوابن، تسبیحات سے بالکل نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. ایک جنازہ لایا گیا تو آپ نے پوچھا اس کا کوئی حق؟ جنازہ صحابی کا تھا، مدینے میں پڑھایا گیا، غسل دیا گیا زمزم سے، تدفین کی گئی اس کی جنت البقیع میں، اور جنازہ پڑھانے کے لیے اللہ کے محبوب تشریف لائے اور پیچھے پڑھنے کے لیے صحابہ کھڑے تھے. آپ نے پوچھا اس نے کسی کے پیسے دینے؟ ایک نے کہا میرے 4 روپے دینے ہیں. 4 روپے مین 4 درہم یا ریال جو اس دور کی کرنسی تھی. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے. وہی کے اثرات طاری ہوئے. جبریل ہے کہ یا رسول اللہ آپ بھی جنازہ پڑھا دیں تو بخشش نہیں ہوگی، چونکہ مقروض کی بخشش کو کسی کا جنازہ پڑھانا فیور نہیں دے سکتا. اب مدینہ کی فضا، صحابہ کا وجود، نبی رحمت کا مغفرت کے لیے دعا کرنا،
تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کی کوئی نیکی حقوق العباد کی کمپنسیشن نہیں ہو سکتی. کچھ لوگ اس خود فریبی میں مارے جاتے ہیں کہ میرے پاس یہ ہے یہ ہے یہ، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن حقوق العباد کی کچہری الگ سے قیامت والدین لگائی جائے گی. تو پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے جب ہم کسی مرحومین کے حوالے سے ایسی تعزیتی نشستوں کا انعقاد کرتے ہیں تو یہ یقین نکال دیں کہ ہم نے اس پہ احسان کیا جو ہمارے اوپر ایک اخلاقی فریضہ یا ذمہ داری یا ڈیوٹی شریعت نے لگائی تھی. کہ بنو سلمہ کو اس شخص نے پوچھا کہ مر جانے والوں کے کیا حق ہوتے ہیں زندہ رہنے والوں پر. یہ وہ حق ہے جس سے دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اوپر یہ حق نہیں کرتا. دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مرا ہوا منسوب نہ ہو. آپ جتنے حضرات تشریف فرمائیں، اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کا ساتھ کوئی مرا ہوا منسوب نہ ہو تو آپ ایک لمبی فہرست نکال دیں گے، دوستوں سے لے کر رشتہ داروں تک ایک لمبی فہرست ہے. تو آپ پوچھا بنو سلمہ کے شخص نے، ابو سعید ساعدی رضی اللہ راوی ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ مرنے والوں کے کچھ حق ہیں. تو آپ فرمایا ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کو ایصال ثواب کیا کرو. ایصال ثواب، جس طرح پردیس میں گئے ہوئے بچے کمانے کے لیے جاتے ہیں تو پیچھے بوڑھے ماں باپ ان کا انتظار کیا کرتے ہیں کہ وہ پیسے دیں گے تو کرایہ دیں گے، پیسے دیں گے تو دودھ کا بل دیں گے، پیسے دیں گے تو گراسری کا بل دیں گے. تو وہ ان کے پے آرڈر کا یا منی آرڈر کا یا ایزی پیسے کا انتظار کیا کرتے ہیں. بلیو می، اسی طرح مر جانے والے کعبہ کے رب کی قسم زندہ رہنے والوں کے ایصال ثواب کا اس سے کروڑ گنا زیادہ بے چینی کے ساتھ، اضطرابیت کے ساتھ روز کی بنیاد پہ انتظار کیا کرتے ہیں. اور مسلم کی جو روایت ہے، آپ سارے دریا کے کنارے پہ رہنے والے لوگ وہ اس تشبیہ کو زیادہ آپ انجوائے کر سکیں گے، میں نہ کر سکوں چونکہ میرا اتنا واسطہ نہیں ہے. آپ فرمایا ڈوبنے والا کس بے قراری کے ساتھ، جس کو تیراکی نہ آتے ہو، کس بے قراری کے ساتھ تنکے کو ہاتھ ڈالتا ہے کہ ممکن ہے یہ شہتیر ہو اور ساحل سے ہمکنار کر دے. آپ اس تشبیہ کی گہرائی کو دیکھیں، شدت کو دیکھیں، بے کلی کو دیکھیں، اضطرابیت کو دیکھیں، بے چینی کو دیکھیں. ڈوبنے والا کس بے کلی کے ساتھ دونوں ہاتھ ڈالتا ہے تنکے کو شہتیر جان کر. آپ فرمائے اس سے زیادہ مر جانے والے تمہاری نیکی کا بے چینی سے انتظار کیا کرتے. یعنی یوں نہیں ہے کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، نہیں یہ نہیں ہوگا. ہمارے ہاں جو 3 دن کے بعد 10 دن کے بعد یہ نہیں ہوتا. میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں ایصال ثواب کے متعدد طریقے ہیں اور سارے مناسب ہیں. کنواں کھدوا دو، مسجد بنا دو، محراب لگا دو، مسجد میں قرآن مجید رکھا دو، بیواؤں یتیموں مسکینوں کی فنڈنگ جاری کر دو ڈیلی ویجز پر. یہ سارے طریقے ہیں. لیکن ایک شاندار طریقہ میں بھی متعارف کرایا کرتا ہوں دوستوں کو کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ڈیلی کی بنیاد پر، روزانہ کی بنیاد پر مر جانے والوں کو کوئی آپ ایزی لوڈ کروا سکیں. ایزی لوڈ میں ترجمہ کر رہا ہوں ایصال ثواب کا، چونکہ یہ ہمارے ہاں ایک عرف عام میں آسان سمجھنے. ایصال ثواب کا اگر عام فہم ترجمہ ہے تو ایزی لوڈ کروانا. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مر جانے، اور یہ قیامت والدین مر جانے والے دامن پکڑ کے کہیں گے تمہیں وجود کس نے دیا، شناخت کس نے دی، نام کس نے دیا، پہچان کس نے دی، ایجوکیشن کس نے دی، تہذیب کس نے دی، چھت کس نے دی، رزق روزی کے، آبرو مندانہ نوکری کے، کاروبار کے، زراعت کے طریقے کس نے دیے. تو اگر ہم تمہاری دنیا کو اتنا کچھ بنا کے کیسے بے رحم اور بے مہر انسان تھے کہ تم سے ہمیں بغیر پیسے کے کچھ ایزی لوڈ بھی نہ کروا سکے. تو ایزی لوڈ کروانے کے یعنی وہ ہمارے انتظار میں رہتے ہیں، یہ نہیں کہ آج ہو گئے، کل ہو گئے، پرسوں ہو گئے. جس طرح زندہ رہنے والے زندگی میں جب تک سانس کی آمد و رفت ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، روٹی بھی ہے، سب کچھ ہے، بعین ہی مر جانے والے قیامت کی ناقوس کے پھونکے جانے تک زندہ رہنے والوں کی نیکیوں کا انتظار کیا کرتے ہیں. کوئی بھی مر جانے والوں انتظار کرتے ہیں. تو اس کے بے شمار طریقے ہیں. ان میں ایک طریقہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھا کریں. 5 وقت کی نماز میں یعنی چونکہ نماز ہے، پاکیزگی ہے، طہارت ہے، مسجد ہے، جب ہم 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں پیوریفائڈ ہو جاتے ہیں، دھل دھل آ جاتے ہیں، رکوع، سجدہ، قیام، تسبیح، تحمید، تمجید، تحلیل، تکبیر پڑھ لیتے ہیں. تو آخری اتحیات میں بیٹھتے ہیں. اتحیات میں پھر آخری 4 رکعتوں کا تحیات ہے. پھر ہم اس کے بعد درود شریف پڑھ لیتے ہیں. وہ ایک قبولیت کے پیک پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں. سجدے کیے، رکوع کیے، قیام کیے، وضو کیا، مسجد میں ہے، محراب میں آئے، 3 رکعتیں پڑھی، 4 رکعتیں پڑھی، اس میں فاتحہ پڑھے، سورت پڑھی، درود پڑھی، سبحان ربی، سارا کچھ پڑھنے کے بعد آدمی دھل جاتا ہے. جب قبولیت کی پیک پہ آدمی آ کے پہنچتا ہے، میں یہ بتا رہا ہوں ایزی پیسہ کروانے کا یعنی ایصال ثواب کرانے کا ایک قابل عمل اور اپلیکیبل طریقہ میں عرض کر رہا ہوں، چونکہ وہ ہمارے انتظار میں رہتے ہیں. اور نبوت کی مسلم کی روایت میں تشبیہ کی شدت کا اندازہ آپ کر چکے. ڈوبنے والا کتنی کریٹیکل سچویشن ہوتی ہے. ڈوبنے والا کس بے کلی کے ساتھ تنکے کو شہتیر. اللہ نے کرے کوئی آدمی فزیکلی اس صورت میں چلا جائے، لیکن ہم تصور کو تھوڑا سا مجتمع کر کے اس کیفیت کے اوپر گرپ ضرور پا سکتے ہیں کہ ڈوبنے والا کس بے رحم بے نیاز پریشانی کے ساتھ.
تو جب ہم اتحیات کی آخری رکعت میں جا کے بیٹھتے ہیں، ہم نے اتحیات پڑھ لیا اور پھر درود شریف پڑھ لیا، اب دعائیں جھوم جھوم کے مستی کے ساتھ قبولیت کے لیے اس آدمی کے پاس آ جاتے، بولو مانگو کیا چاہتے، اور پھر آدمی درود کے پڑھتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آپ اندازہ کریں کون دنیا کا آدمی ہے جو اس تسلسل کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ روز کی بنیاد پر اتنے مقبول ساعتوں میں مر جانے والوں کو ایزی لوڈ کروا سکے۔ یہ 5 وقت کا نمازی فجر کی کتنی رکھتے ہیں، ظہر کی کتنی ہیں، عصر کی کتنی ہیں، مغرب کی کتنی ہیں، چاشت اشراق اوابین کی کتنی ہیں، صلاۃ التسبیح کی کتنی ہیں، تحیۃ المسجد اور ویسے کتنی ہیں۔ اگر فرائض بھی پڑھے جائیں تو فرائض میں کتنی دفعہ روزانہ آدمی کہتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو یہ شاندار طریقہ ہے مر جانے والوں کی دعائے مغفرت کا کہ آدمی 5 وقت کی نماز انڈائریکٹ طریقے سے مر جانے والوں کو بھی شریعت فیسیلیٹیٹ کر دیتی ہے۔ تو یہ جو مرحوم ساجد کے حوالے سے آپ حضرات نے خوبصورت سی تقریب کا انتظام کیا، اس کے حوالے سے یہ اس پہ احسان نہیں ہے، اپنے فریضے سے ہم سبق دوش ہوئے ہیں۔ اور دوسرا اس کا پلس اور سائن یہ ہے کہ جب ہم نے یہ ایک ایسی پریکٹس جاری کر دی کہ ہمارا ایک دوست جو ہمارے ساتھ رہا، اس کے ماہ و سال گزرے، شب و روز گزرے، جب وہ مر گیا تو ہم نے اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر، اب دیکھو نا آپ میں سے تاجر بھی ہیں، کاشتکار بھی ہیں، شب بیدار بھی ہیں، صوم نہار بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، لوگ بیٹھے ہیں۔ اب یہ سارے مل کر ہاتھ اٹھائیں گے تو اتنے لوگوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو آسمان کے خالق سے رد کرنے کے ہمیں توقع کوئی نہیں، کہ یقین جانیں اتنے لوگ کسی دروازے پہ چلے جائیں، وہ کہتا ہے یار اس میں وہ بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا۔ تو ایک انسان جو تاثر سے بھرپور مخلوق ہے، ہم تاثر سے پاک نہیں ہیں، لیکن اللہ کے ہاں تو تاثر کوئی نہیں۔ جب اتنے لوگ کہتے ہیں اللہ مہربانی کر، بھائی میں کمیاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، ہم اون کرتے ہیں۔ ہم کب کہتے ہیں وہ پاک باز تھا، وہ فرشتہ تھا، وہ نیک تھا؟ نہیں، انسان تھا، غلطیاں بولنے میں، دیکھنے میں، سننے میں، سوچنے میں، لینے میں، دینے میں ہوئیں، تو یا اللہ ہماری مہربانی کر، ہم وہ تو بے بس ہے ہم۔ تو یہ جو ایک اجتماعی دعا ہوتی ہے، یہ گویا ہے کہ اجتماعی ساری ہوتی ہے، ریکویسٹ ہوتی ہے اللہ مہربانی کر، بھائی کو فیور دے دے۔ تو جب آدمی ہم یہ کرتے ہیں اس قسم کا عمل، تو پھر گویا ہم اپنی اولاد کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو تمہارا بھائی فوت ہوا تھا، ہم نے اس کے لیے کیا تھا، جب ہم جائیں تو ہمیں بھی اسی طرح رخصت کرنا۔ گویا اپنے لیے اچھا نیندرا ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ہارون رشید 170 ہجری میں بادشاہ بنا، 193 ہجری میں فوت ہو گئے۔ بنو عباس کا 5واں بادشاہ، شہنشاہ معظم کہتے ہیں۔ بنو عباس کے ماتھے کا جھومر ہارون رشید ہے، اگر اس کو نکال دیا جائے تو بنو عباس کے پہلے 0 بچ جاتا، کچھ نہیں رہتا۔ 170 ہجری میں 22 سال کی عمر تھا جب یہ خلیفہ بنا، 14 ربیع الاول 170 ہجری کو۔ 193 ہجری میں جب یہ 45 سال کی عمر کا تھا تو فرشتے نے آ کے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا اور اس کو نظر آ گیا کہ اب معاملہ چل چلا ہو، کہتے اسے اپنے بیٹے امین الرشید کو بلایا، کہنے کہ بیٹا میرے 170 ہجری ختم ہو گیا، تیرا 170 ہجری آ گیا، یعنی میرے تخت نشینی ختم ہو گئی اور میری خاک نشینی آ گئی۔ اب تیری تخت، چونکہ اس نے اپنے بعد ولی عہد بنایا تھا امین الرشید زبیدہ کے بیٹے کو، تو اس نے کہا بیٹا میرا 170 ہجری ختم ہو گیا، 170 ہجری تیرا آ گیا، میرا 193 ہجری آ گیا، تیرا 193 ہجری 2 سال بعد ہے، 5 سال بعد ہے۔ تو ایک کام کرنا کہ 170 ہجری کے دنوں میں 193 ہجری کو نہ بھولنا۔ اس وقت میں اور آپ سارے ہارون رشید ہیں، ہم 170 ہجری میں بیٹھے ہیں۔ ہم میں سے کس کی 193 ہجری آئی ہے؟ ہارون کسی نظم کو اقبال نے بانگ درا میں لکھا، وہ بڑی خوبصورت، ہارون کی آخری نصیحت کے نام پر وہ ایک نظم لکھی، 4 مصروں کی ہے، آپ بھی اس کو سن لیجئے۔ ویسے تو ہمیں اقبال اور قرآن سے پرہیز ہے، 2 چیزوں سے پتنے میں کسی بابے نے کہا تھا، نہ قرآن پڑھنا نہ اقبال پڑھنا، اور میں سوچا کرتا ہوں کہ جس پرہیز پہ یہ امت بڑی سختی سے کاربند ہے ان میں 2 چیزیں ہیں۔ ہم قرآن کے بارے میں بڑی شدت سے پابند ہیں کہ ہم اس کو پڑھنے کے، شیکسپیئر کو، کیٹس کو، داغ کو، فیض کو، فلاں کو، لیکن قرآن کے بارے میں پوچھ جائے تو ہم پرہیز ہے۔ پرہیز کس بابے نے بتائی تھی، کب بتائی تھی، وہ مجھے نہیں پتا۔ اور دوسرا ہمیں پرہیز شدت کے ساتھ ہے کہ اقبال کو نہ پڑھنا، ہر ایک کو پڑھنا، ڈان کو، نیوز کو، اقبال کو نہ پڑھنا۔ لیکن کبھی کبھی بد پرہیزی سننے میں ہو جاتی، پھر گنہگار آپ نہیں ہے، وہ گنہگار میں ہوں۔ آپ کہہ سکیں گے بابے کو کہ بابا ہم نے نہیں پڑھا تھا، کسی نے زبردستی بتا دیا تھا، اس لیے بد پرہیزی آپ کی نہیں ہوگی۔ تو اقبال کی وہ بانگ درا میں نظم ہے، ہارون نے کہا وقت رحیل اپنے پسر سے۔ ہارون، وہ جو ایک میں نے کہا نا 170 ہجری میں ہارون بنا، 193 ہجری میں تخت نشین خاک نشین ہو گیا۔ 193 ہجری میں جب خاک نشین، تو اس نے امین رشید کو بلا کے کہا لو بچہ میرا وقت آ گیا۔ تو پھر کہا، ہارون نے کہا وقت رحلت میں اپنے پسر سے، اپنے بیٹے سے، جائے گا کبھی تو بھی اسی راہ گزر سے۔ وہ جو میرا 193 ہجری آ گیا،
13,170 हिजरी आ गया। सफ़र 193 हिजरी में फिर अमीन रशीद बादशाह बन गया। 198 हिजरी में अमीन रशीद को उसके भाई हारून ने कत्ल करवा दिया महल के अंदर ही। तो उसका 5 साल के बाद 193 हिजरी आ गया और हारून का 23 साल के बाद 193 हिजरी आया था। मेरा और आपका 221 होगा, 222 होगा, नवंबर होगा, जनवरी होगा, सोमवार होगा, दिन मंगल होगा, डे टाइम होगा, नाइट टाइम होगा, अस्पताल होगा, रोड होगा, हमें कोई पता नहीं। लेकिन ये डेड श्योर है कि मेरा और आपका भी 193 हिजरी आएगा ज़रूर, चूँकि कुरान का चैलेंज है, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, जहाँ भी चले जाओ मौत के किले में मौत तुम्हें वहाँ आके दबोच लेगी। तो हारून ने कहा वक्त रहील अपने पिसर से, जाएगा कभी तू भी इसी राह गुजर से। पोशीदा है काफिर की नज़र से मलकुल मौत, लेकिन नहीं पोशीदा मुसलमान की नज़र से। मुसलमान मौत से गाफिल नहीं हो सकता। हम हर रात सोते हुए एक दुआ पढ़ा करते हैं। अब तो भूल गए, छोटे छोटे हम थे तो माएँ लिहाफ, अब तो कार्टून के साथ, नेट के साथ, व्हाट्सअप के साथ, मोबाइल के साथ, फेसबुक के साथ रातें आलूदा होकर गुजर जाती हैं। जब रातें पाकीज़ा थीं और ये वबा नहीं थी तो आखिरी बोल जो हमारे ज़ुबान पे होते थे वो था अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु। बोलें जी। थोड़ी देर के बाद जब घरों में जाएंगे तो फिर तो व्हाट्सअप खोल जाएंगे, फिर तो मौका नहीं मिलेगा, अभी दुआ पढ़ लो अल्लाहुम्मा बिस्मिका। अच्छा, हालांकि हम सो रहे होते हैं, हम मर तो नहीं रहे होते। लफ्ज़ होना चाहिए था अकलन, अल्लाह मैं तेरे नाम पे सो रहा हूँ, अनूम मैं तेरे नाम पे सो रहा हूँ। और सोने के लफ्ज़ अलग है, नौम है, मरने के लफ्ज़ मौत है। लेकिन मैं तो शरीयत ने लफ्ज़ के इंतखाब में कहा अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूत हूँ, अल्लाह मैं तेरे नाम पे मर रहा हूँ। तो हालांकि मर कब रहा, मैं तो सो रहा हूँ। फिर सुबह उठते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मौत के बाद फिर हयात दे दी। तो पोशीदा है काफिर की नज़र से मलकुल मौत, लेकिन नहीं पोशीदा मुसलमान की नज़र से। मुसलमान तो हर रात दुआ पढ़ के मौत से गो थ्रू हो जाता है। इसलिए एक अहले नज़र ने कहा, बुखारी की रिवायत, जिसका आखिरी बोल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, आखिरी बोल ये हुआ, 1000 साल भी जिया उसका हिसाब नहीं होगा। हदीस में आता है जिसका आखिरी बोल, और मौत के वक्त आदमी मालूमात के ज़ोर पे, इल्म के ज़ोर पे, दानिश के ज़ोर पे, जवानी के ज़ोर पे, मेमोरी के ज़ोर पे नहीं पढ़ा करता, एक नया जहान हो जाता है। एक आदमी कह रात को मैं सुनने लगा मुझे फलां ख्वाब है, तो ख्वाब आदमी की दस्तरस में नहीं होते। ख्वाबों का एक अपना मैकेनिज्म है। ये नहीं होता कि मैं आज रात ख्वाब को दादे को, चाचू को, मामू को जो मरहूम हो गए मिल लें, तो ऐसा कभी नहीं होता कि ख्वाबों के जहान आदमी की दस्तरस में हो। ख्वाब एक अलग जहान है। बैन ही मौत के वक्त कलमा याद आ जाए, मुझे मौत के, मुझे एक्सेंट आते हैं, अल्फाज आते हैं, रटक, ऐसा नहीं। मौत के वक्त एक नया निज़ाम चल पड़ता है। ये जो हमारी मेमोरी है और वो सारी डिलीट हो जाती है, एक नई मेमोरी सामने आ जाती है। उस वक्त आदमी यादाश्त के सहारे नहीं पढ़ सकता। तो किसी ने कहा कि ये जो हदीस आती है कि जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, वो 1000 साल भी गया तो बगैर हिसाब किताब के, तो कोई ऐसा तरीका है कि मेरा आखिरी बोल कलमा तैयब हो? तो इस पे उस अहले नज़र ने जो जवाब दिया, वो मेरी आखिरी बात है, वो अहले नज़र ने जवाब दिया, उसने कहा एक तरीका है, अगर तुम कर लो तो मैं श्योर है, लैलतुल कद्र में सर पे कुरान रख के, हज रसूल पे लब रख के, अल्लाह के नाम की ज़ाती कसम उठवा लो, तुम्हें ज़रूर अल्लाह मरते वक्त कलमा याद दिलाएगा। मैंने जब ये पढ़ा तो मैं ऐसे, मेरे पाँव से सर तक के एक ऐसे न जैसे नखलिस्तान सा खिल गया, चमनिस्तान सा खिल गया, जमजम बह पड़ा। मैंने कहा तितलियाँ रक्स करने लगी। मैंने कहा मज़ा आ गया। मौत के वक्त के कलमे की इतनी शोल्टी शायद कोई दे सके। लैलतुल कद्र, बैतुल्लाह के सेन, सर पे कुरान, हजर अस्वद पे लब, अल्लाह के ज़ाती नाम की कसम। इसके बाद तो बगैर, इसके बाद तो बाकी शोल्टी बांध कोई ना रहा कि मैं तुम्हें शोल्टी बांध। वो अहले नज़र कह रहा था किसी साइल को, जिसने सवाल ये किया कि कोई ऐसा तरीका है कि मौत के वक्त कलमा याद आ जाए। तो उसका जवाब सुनिए। वो जवाब आपके दस्तरस में भी है। कोई राजपूत है, कोई गुज्जर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई शी है, कोई वहाबी है, लीव इट। जिस जेंडर के हैं, जिस कबीले के, जिस जुबान के हैं, जिस उम्र के हैं, जिस खिते के हैं, जिस, वो छोड़ दें इस बात को। आप में से दुनिया का कोई शख्स, वो जो भी जवाब मैं अर्ज करने लगा हूँ, ये नहीं कह सकते कि मेरा बुढ़ापा हैल हो गया, मेरी गुर्बत हैल होगी, मेरा अनपढ़ा हैल हो गया, मेरी बीमारी हैल होगी, मेरा देहाती पना हैल हो गया। लेम एक्सक्यूज है। कोई आदमी उस जवाब को, जब भी मैं आपको अर्ज करने लगा हूँ, अगर आज साजिद मरहूम के इस हवाले से मुनक़िद ताज़ीती नशिस्त के हवाले से अगर आप एक बात लेके चले गए, तो कोई आप बहुत बड़ा जहान लेके चले गए, बहुत बड़ी कायनात लेके चले गए अगर ये बात लेके। और ये फेवर जाएगी साजिद को, क्योंकि तेरे हवाले से मुनक़िद नशिस्त के अंदर एक आदमी दीन की ये बात लेके गया, तो फेवर तो उसी को जाएगी ना। चूंकि अगर वो ना जाता तो यकीनन ये महफिल का इनेकाद ना होता। अगर वो जिंदा रहता तो कौन बुलाता? यानी उसका जाना बुनियाद बना, रीज़न बना, मुहर्रिक बनाइए, तो ये फेवर भी उसी को जाएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि उसके आखिरत के दर्जात बुलंद से बुलंद तरीन हो, तो उसका एक तरीका ये भी है कि ये बात जो मैं अर्ज़ करने लगा इसको पल्ले बांध दें।
उसको तो फ़ायदा होगा सो होगा, लेकिन अगर हमें भी फ़ायदा हो जाए, मौत के वक्त लबों पे कायनात का सबसे कीमती जुमला फिसल जाए, इससे बड़ी नेमत कौन सी है? क्योंकि मौत के वक्त तो आदमी को नीम पानी में गर्म पत्ते, बेरी के पत्ते डालकर गुस्ल देना मुस्तहब है। अब तो नहीं है, क्योंकि अब हमारे यहाँ उसका कंपनसेशन आ गई। मुस्तहब है बेरी के पत्ते नीम गर्म पानी में करके गुस्ल दो। वजह क्या है कि बेरी के पत्ते से लिक्विड निकलता है, वो लिक्विड मसाम के अंदर ये जो सुराख होता है उसके अंदर से मैल को निकाल लेता है। हदफ ये है कि दुनिया की बेवकत तरीन चीज़ मैल जब तुम्हें कब्र में ले जाने की इजाज़त नहीं है, तो बाकी पैसा, घड़ी, सोना, गोल्ड, बोनेंजा, ऑक्सफोर्ड, रेबन, इसको कौन लेके जा सकेगा? या चेक बुक, या पजारो, या प्राडो, या कोठी, या रकबे, इसको कौन लेके जा, या रजिस्ट्री, इसको कौन लेके जा सकेगा? शरीयत तो मरने वाले की मैल के निकालने का भी एहतमाम पीक दर्जे पे जा करती है। उस वक्त आदमी की एक ही ख्वाहिश होती है। मैं चंद दिन पहले एक मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश सुन रहा था, इतनी बेबसी थी, इतना दुख था। किसी ने मरने वाले अंसर वट्टू नाम का कोई पुलिस वाला था, वो इंजर हुआ, हादसा हुआ, ऐसा कोई नाम था। आपने भी मैं भी उसकी वीडियो क्लिप आखिरी जो 3-4 मिनट का था, उसमें बेबसी देखें, उसकी होंठों की कपकपाहट देखें, चेहरे की पिलाहट देखें, अल्फाज में उसमें तासुफ देखें, मिन्नत देखें, समझ कड़ियल जवान, लेकिन ऐसे सिमट गया कि मत पूछो। ये न करना, पंजाबी में वो डिस्कस कर रहा था अपनी वाइफ को, अपने अजीज़ वकारिब को, ये न करना। तो हम में से हर आदमी अंसर वट्टू है, और ऐन मुमकिन है कि हम में से किसी को अंसर वट्टू की तरह ये बातें रिकॉर्ड करने का मौका मिले ना मिले, किस हवाले में मौत आ जाए, ये तो कोई शोर नहीं होता। तो आखिरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, उसने कहा कोई तरीका ऐसा है मैथमेटिकली 2 और 2 4 की तरह, जिसको मैं इख्तियार करूँ और मरते वक्त परवरदिगार तरस खाकर मेरे ज़ुबान से कायनात का रस निकाल दे, यानी कीमती तरीन। उन्हें कहा क्या? कलमा तय्यबा जारी हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो उसने कहा अच्छा, मौत के वक्त जिसने ये कलमा पढ़ा उसको कहाँ का रोज़ाना तुम छोटी मौत से गुजरते हो। जब आदमी 6 घंटे के लिए सोता है तो कहता है अल्लाहुम्मा बिस्मिका का मुँह, तो यही लफ्ज़ है ना कि मैं अल्लाह तेरे नाम पे मर रहा हूँ। तो अल्लाह कहता है छोटी मौत के वक्त शऊर के आलम में कलमा पढ़ने की मशक तुम शुरू कर दो, बड़ी मौत पे मैं अल्लाह तुम्हें खुद याद करा दूंगा। और एक आदमी अगर छोटी मौत पे रक्स देखते हुए, गाना देखते हुए, ड्रामा देखते हुए, व्हाट्सअप देखते हुए, फेसबुक देखते हुए रात का इख्तिताम करता है, तो अल्लाह कहते हैं झूठ बोलता है। छोटी मौत में जब मौका था तूने कलमा नहीं पढ़ा, तो बड़ी मौत में ड्रामा करता है कि तुम्हें कलमा अता कर दिया। तो जो रोज़ की बुनियाद पर रात कितने मिनट लगते हैं, इसमें कोई जवान होना पड़ता है, इसमें कोई पैसे लगते हैं, इसमें कोई खर्च होता है, इसमें कोई पेटेंसी होती है, कुछ भी नहीं होता। रात को लाउडली अगर मौका मिले तो घर में आप सरबराह हों तो लाउडली कहें, सारे पढ़ लो, अभी पढ़ लो दफ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो जो आदमी रात को सोते, छोटी मौत, ये ट्रायल है। मैं प्रोफेसर हूँ कॉलेज में, तो हम बड़े पेपर से पहले छोटे पेपर लिया करते हैं ताकि बच्चे बड़े पेपर से पहले गो थ्रू हो जाए, एग्ज़ाम फेयर दूर हो जाए, पेपर को लिखने की स्पीड आ जाए, एक अनजाना खौफ होता है वो निकल जाए। तो हम 6 पेपर लेते हैं मोर और लेस पहले, ताकि जब बड़ा पेपर आएगा तो बच्चा परेशान नहीं होगा। कुदरत हर रात मौत देती है 6 घंटे के लिए। जब आदमी सो जाता है तो रूह कब्ज कर ली जाती है। सैयद अली करम अल्लाह वजह से किसी ने पूछा, कभी ख्वाब नजर आते हैं तो सच्चे होते हैं, कभी ख्वाब नजर आते तो झूठे होते हैं। तो फरमाने लगे जब आदमी सोता है और उसकी रूह निकलती है, रूह अगर इस फानी जहान से निकल कर गैर फानी जहान में चली जाती है, आलम में बाला से ऊपर, आसमानों से ऊपर, तो वहाँ सच है, जो कुछ है सच है। तो अगर रूह निकल के ऊपर चली जाए आसमानों से ऊपर, तो जो कोई देखेगा सच देखेगा। और अगर रूह यहाँ अब्दुल हकीम में और मियाँ चन्नू में और झंग में और फैसलाबाद में घूमती रही, जहाँ जवानी झूठ, पैसा झूठ, रकबा झूठ, ओहदा झूठ, ग्रेड झूठ, हर चीज़ झूठ है, तो झूठे जहान में अगर रूह फिरती रहेगी तो जो कुछ देखेगी उसका ख्वाब झूठा होगा। तो किसी ने कहा सच्चे जहान में जाने का कोई तरीका है, जहाँ यानी नींद से मैं निकल के अब्दुल हकीम से आलम लामकाम में चला जाऊँ, कोई तरीका है? तो मौला कायनात ने जो इरशाद फरमाया आप उसका जवाब सुने। जिस ज़ात अक़दस के रूमें रूमें से, अंग अंग से सच्चा खालिस निथरा हुआ कौसर तस्नीम से धुला हुआ इल्म के चश्मे बहते, तो उसका जवाब सुने। किसी ने कहा जी कोई तरीका है कि हम सोएं और हमारी रूह ऐसे जंप करे और आला में लामकान तक चली जाए जहाँ सच है। ये जग झूठा, लोग भी झूठे, झूठा सब संसार अजीज, जिसको देखा दुखिया पाया, अजलों से बीमार अजीज। यहाँ की जवानी बुढ़ापे में, यहाँ का हुस्न बदसूरती में, यहाँ की दौलत गुर्बत में, यहाँ के ओहदे जवाल में, यहाँ की ज़िंदगी मौत में, यहाँ की खुशी गम में, यहाँ की बहार ख़ज़ा में, यहाँ का दिन रात में, यहाँ तो हर चीज़ के पीछे एक ताक़ुब में लगा हुआ है ना। आला में बाला में चले जाए तो वहाँ हर चीज़ एवर लास्टिंग है, लॉन्ग लाइफ है, वहाँ ख़ज़ा नहीं है। तो क्या फैज़ अली ने एक कंकर लिया, उसने कहा ना कोई तरीका ऐसा है कि रूह ऊपर चली, छोटा सा कंकर लिया और उसको फेंका तो बुलंदी पे चला गया। यानी छोटा कंकर आप फेंकें तो 10 फुट 20 गज 30 गज चला जाएगा। फिर एक बड़ा पत्थर पर उसको उठाया तो वो अपने सर से ऊपर भी नहीं हो सका और नीचे गिर गया, सर वजनी था।
تو سائل نے کہا اس میں میرے سوال کا جواب کہاں ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ روح آسمان کے اوپر چلی جائے، اور آپ نے کنکر پھینکا 50 فٹ تک چلا گیا، پتھر پھینکا کندھے سے نیچے گر گیا۔ فرمانے لگا جو روح گناہوں سے وزنی ہوتی ہے وہ رات کو نکلتی ہے تو نیچے دھڑام سے گر جاتی ہے، اور جو روح ہلکی پھلکی ہوتی ہے وہ نکلتی ہے تو جمپ لگا کے عالم اللہ مکان تک چلی جاتی ہے۔ روحوں کو اجلے رکھو، پاک رکھو، نیٹ اینڈ کلین رکھو تو تمہارے خواب بھی سچے آئیں گے۔ پہلی صدی میں خواب سچے آتے تھے، اب خواب وہ بلیوں والے جو بلیوں کو آتے ہیں وہی خواب ہمیں آتے ہیں۔ پہلی صدی میں خواب سچے آتے تھے۔ امام احمد بن حنبل گھر میں گئے تو بیوی نے روٹی رکھی، پہلے لقمہ توڑا، کہنے کہ ذائقہ نہیں ہے، وہ کہنے کہ روٹی تو میں نے پکائی ہے، کہنے کہ پتہ نہیں آئی ذائقہ نہیں ہے، وہ ٹیسٹ جو پہلے لقمے پہ آیا کرتا تھا وہ نہیں ہے، کہنے کہ میں نے پکایا، وضو سے پکایا، ذکر سے پکایا، گھر میں پکایا، خود پکایا، کہنے کہ پھر وجہ کیا ہے آج وہ ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا، تو جو جواب دیا وہ جواب سنیے گا۔ بیوی کہنے کہ اچھا وہ مسئلہ یہ تھا، میں جب روٹی آٹا گوندھ چکی اور روٹی پکانے لگی تھوڑی دیر کے بعد کہ آٹے پہ بطر آ جائے، تو جب میں گوندھ چکی جب میں گوندھ چکی روٹی اور آٹا کو گوندنے لگی تو پھر اس کا یہ ہوا کہ پلیتھن نہیں تھا، پلیتھن کہتے ہیں آپ عبدالحکیم کی اعلیٰ زبان میں پلیتھن کہتے ہیں نا، تو وہ جو پلیتھن تھا یا خشکا تھا، میرے پاس خشکا نہیں تھا، تو اب خشکے کے بغیر تو روٹی پکتی نہیں ہے، تو میں نے آپ کا بیٹا صالح، وہ لیفٹ ہینڈ پہ رہتا تھا، گھر تھا الگ سے، تو میں صالح کے گھر میں گئی اور آپ کی بہو سے وہ آٹا لے کے جس کو پلیتھن کہتے ہیں، تو پلیتھن سے روٹی پکائی، یہ ایک مائنر سا فرق ہے، ورنہ روٹی تو وہی تھی۔ تو کہنے کہ اچھا وہ جج ہے کہ ڈنڈی مار گیا ہوگا تو اس کا پلیتھن میری روٹی کو بھی لے اڑا۔ اب ہمارے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے پاس 3 پیک پیپسی موجود ہوتی ہے، ہمیں وہ پلیتھن کے آٹا بھی ہضم ہو جاتا ہے، تو کہنے لگے وہ اصل وہ جج تھا، اس نے ڈنڈی ماری ہوگی تو اس کا پلیتھن میرے آٹے کے نور کو بھی لے اڑا۔ تو فرمانے لگے بھائی میں تو نہیں کھاتا اس لیے کہ ہر رات آمنہ کے لال کی زیارت ہوا کرتی۔ یہ پہلی صدی کا حسن۔ بچہ ایک منٹ ٹھہر جاؤ، بس میری آخری بات ہے، مجھے پتا تھا یہ کاشن ہوتا ہے، مہذب کاشن، روٹی جب رکھنے لگ جائیں تو اس کے بعد روٹیوں کی خوشبو گفتگو کا سارا اثر لے جاتی ہے، یہ ایک مہذب کاشن ہوتا ہے لوگوں کو۔ بیٹھے مہربانی کرو، نہ یہ نہ میں لینا نہیں چاہتا، مجھے پتا ہے جب عبدالحکیم والی روٹی دیکھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد تو کوئی بھی آ جائے پھر ختم ہو جاتا ہے مسئلہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آخری بات یہ تھی کہ کلمہ پڑھنے کا آخری رات کے موت کے وقت کلمہ پڑھنے کا ایک میتھمیٹیکلی فارمولہ یہ ہے کہ اللہ کے واسطے رات کو سوتے ہوئے جب آخری عمل ہو تو سونے سے پہلے سوئچ آف کر کے نیند سے ایک دفعہ لاؤڈلی پڑھ لیا کریں کلمہ طیبہ، تو اللہ کہے کہ چھوٹی موت سے پہلے اس کو کلمہ پڑھنے کا شوق تھا، میں نے اس کی سردی کی راتیں دیکھیں، گرمی کی، سفر کی راتیں دیکھیں، گھر کی چھوٹی راتیں دیکھیں، طویل ترین بیماری میں راتیں دیکھیں، صحت میں، ہوٹل کی راتیں دیکھیں، گھر کی، میں نے دیکھا یہ کسی رات بھی موت سے پہلے، وہ جو عارضی مائنر سی موت تھی اس سے پہلے اس نے کلمے کو فراموش نہیں کیا، تو اٹس مین کہ اس کو کلمے کا شوق تو ہے نا۔ تو جب میجر موت آتی ہے اور آدمی ایک نئے پائپ لائن میں چلا جاتا ہے، شعور ختم ہو جاتا ہے، بہائنڈ دا کرٹن چلا جاتا ہے، تو اللہ کہتا ہے جب تک اس کو شعور تھا تب تک اس نے کلمہ نہیں چھوڑا، اب بے بس ہو گیا، پنڈلیوں سے پنڈلیاں ٹکرانے لگی، آنکھوں کے وائپر گر گئے، خون تھک گیا، عالم جو حاضر تھا غائب ہو گیا، جو غائب تھا حاضر ہو گیا، دنیا کی 70 سال کی میموری ڈیلیٹ ہوگی۔ اب جب یہ تھک گیا اور کانپنے لگا اور وجود تھر تھرانے لگا تو وہ جو زندگی کے 50 سال کی 30 سال کی ہر رات کو کلمہ طیبہ پڑھ کر سونے کی پریکٹس تھی، پھر قدرت اس پہ ترس کھا کے، اس کو بڑا شوق تھا کلمہ پڑھنے کا، تو جب تک جیتا رہا چھوٹی موت کے وقت اس نے کلمہ چھوڑا نہیں، لہٰذا قدرت ترس کھا کر بڑی موت کے وقت بھی بے ساختہ فرشتوں کو بھیج کر زبان کے اوپر کلمہ طیبہ جاری کروا دیتی ہے۔ ایک دفعہ میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں ساجد مرحوم کے دوستوں کو، انہوں نے ایک تعزیتی ریفرنس کا انتظام کر کے ایک وفا شعاری کا ثبوت بھی دیا۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے، اس دور میں مصروفیت ہے، ہر آدمی مجبور ہے، میں کہتا ہوں زندہ لوگوں کو کوئی نہیں پوچھتا، مر جانے والوں کو۔ اور آخری بات آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، ہم نے بھی اس پائپ لائن سے گزرنا ضرور ہے۔ پھر بد پریزی کرنے لگا ہوں، اقبال نے ایک نظم ہے گورستانی شاہی اقبال کی، اس میں اقبال حیدرآباد دکن گیا اور شاہی قبر مقبرہ دیکھا، اس میں اقبال نے ایک نظم لکھی ہے، بانگ درا میں آپ پڑھیں گے تو نہیں، اس لیے میں آپ کو ہوم ورک کے طور پر نہیں کہتا، لیکن آپ بانگ درا میں نظم ہے، اس کا نام ہے گورستانی شاہی۔ اس کے 4 شعروں میں اقبال ہمیں کہتا ہے زندگی انسان کی ہے ماند مرغ خوش نوا، شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا۔ آپ سارے دیہاتی پس منظر رکھتے ہیں، شاخوں پہ پرندے کتنی دیر بیٹھتے ہیں، فاختہ، طوطا، مینا، کبوتر کتنی دیر بیٹھتے ہیں، میرے کہ گھنٹوں کے اعتبار سے بھی نہیں، منٹوں کے اعتبار سے، ان کی نیچر ایسے پھدکتے چلتے۔ اقبال کہتا ہے کہ ہم بھی زندگی کے شاخ پہ بیٹھے ہوئے پنچھی ہیں، کوئی راجپوت کو، ڈاکٹر کو، پروفیسر کو، انجینئر کو، بریلوی کو، یہ سارے پنچھی ہیں۔ تو جس طرح پنچھیوں کے رنگ قدر الگ ہوتے ہیں، زندگی انسان کی ہے ماند مرغ خوش نوا، شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا، آہ کیا آئے ریاض دہر میں ہم کیا گئے، زندگی کی شاخ سے پھوٹے کھلے مرجھا گئے۔ آپ جانتے ہیں جب باد صبا غنچے کو گلاب بنا دیتی
देती है, तो गुलाब पंखड़ियों को कब तक संभाल सकते हैं? हवाएं आके थपेड़ा करती हैं और गुलाब की पंखड़ियां दिन हो 2 दिन हो बिला खैर रवशों पे गिर जाती हैं। इकबाल कहते हैं हम भी ज़िंदगी की शाख पे खिले हुए गुलाब हैं और हवा आके हमें बिखेर दें। सिलसिला हस्ती का एक बहरे नापैदा किनार और इस दरियाए बेपाया की मौजें हैं हज़ार। एक आपने कभी देखा होगा कि समंदर में लहरें उठती हैं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और छा जाती हैं, लेकिन दूसरे सेकंड के बाद पता नहीं चलता लहर कहाँ गई। वो कहते ज़माने के समंदर में हम भी लहरें, मैं लहरें अब आवाज़, लेकिन उसके बाद ए हवस खून रो के है ये ज़िंदगी बे एतबार, ये शरारे का तबस्सुम, ये खसे आतिश सवार। आपने कभी देखा वो दाई तंदूर लगाया करती थी ना, तो तंदूर के बाद एक लकड़ी हिलाते थे, लकड़ी में काले धुएं के अंदर बारीक बारीक चिंगारियां, या उसको वेल्डिंग देख लो, बारीक बारीक चिंगारियां निकलती, चिंगारियों की उम्र कितनी होती थी आप खुद जानते हैं, जो छोटी सी चिंगारी या वेल्डिंग के चिंगारियां। तो ए हवस खून रो कि है ये जिंदगी बेएतबार, ये शरारे का तबस्सुम, ये खसे आते सवार। इकबाल कहता है जिवें छोए नूं अग ला दियो ना, तुसीं जानदे हो ना कमान दी छोए पी होंदे, अग ला दियो ते ओ अग किवें जल्दी जांदे जांदे बुझ जांदी। इकबाल दस भी कख हैं ते लगी आगे, खसे आतिश सवार, क्या मकसद? तिनकों को लगी आग कब तक सरवाइव करती है, मजबूत लकड़ियों की आग। तो भाइयों मैं भी गुलाब आप भी गुलाब, मैं भी बुलबुला आप भी बुलबुला, मैं भी लहर आप भी लहर, मैं भी पंछी आप भी पंछी, मैं भी एक शरर आप भी एक शरर, आज नहीं तो कल जाने जानन। इससे पहले कि ज़िंदगी की शाम हो, हम साजिद के लिए भी दुआ करते हैं कि परवरदिगार उसकी लफ्ज़ों को माफ़ करे, और यकीनन लफ्ज़ें इंसान से होती हैं, हमारा जमा होने आए इसलिए। एक दफ़ा मेरे साथ दुआ कर लें, फिर उसके बाद बाकी आपका जो इंतज़ाम कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यना व मय्यतना, शाहिदना व गायबना, सगीरना व कबीरना, ज़करना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या अल्लाह हम सारे लोग अपने मरहूम भाई साजिद की कमी कोताहियों को माफ़ी के लिए तेरे पास आए हैं। उनसे हुई, बेशक हुई, यकीनन हुई, नबी नहीं थे, फरिश्ते नहीं थे, उनकी सारी लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा, उम्र भर में जितनी उनको माफ़ फरमा, और उनसे नेकियां हुई और बेशक हुई और तेरे फजल से हुई, उनकी नेकियों को इंतहाई कबूल फरमा। आखिरत के दर्जात तेरे पास हैं, उसमें कोई ज़ोर ज़र ज़ारी नहीं है। हम सिर्फ मिन्नत करते हैं हमारे भाई के आखिरत के दर्जात को बे से बेहतर बना। अगर पकड़ में है तो माफ़ फरमा, अगर बख्शे गया तो दर्जात बुलंद फरमा। हमारे पास कोई लिटमस पेपर, कोई पैरामीटर नहीं है कि मर जाने वालों के आखिरी दर्जात को माप सकें। बस हमारी गुजारिश है, हमारे उठे हुए हाथ इस हाथों में बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, देहाती भी हैं, शहरी भी हैं, हाजी भी हैं, उलमा भी हैं, हाफिज़ भी हैं, दयानतदार ताजर भी हैं, पाकबाज मुलाजिम भी हैं, हर उम्र के, हर शोबे के, हर कबीले के, हर जेंडर के लोग हैं। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा और हमारे भाई के आखिरी अंजाम को बे से बेहतर से बेहतरीन बना, और हम सब को रोज़ाना रात को सोने से पहले कलमा तैयबा की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह तेरी तौफीक के बगैर हम कलमा तैयबा नहीं पढ़ सकते, हमें कलमा तैयबा पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा। मुंतज़मीन को जज़ाए खैर नसीब फरमा, और हमें अपने मरहूमीन को इसाले सवाब करने के लिए 5 वक्त की नमाज की तौफीक नसीब फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।